جو آپ کی ڈسکورس میں جو کچھ وہاں پر بعض ڈسکورس انتہائی ایفیشینٹ ہیں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ میں قطعاً صوبائیت میں بلیو نہیں کرتا. میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہوں. مگر بعض ڈسکورس 99% ایفیشینٹ ہیں اور بعض ڈسکورس 50%, 40%. اور وہ کیا ہوتا ہے جو 99% ایفیشینٹ ہیں وہ جو لاس کر رہے ہیں وہ وہاں پر کراس سبسڈی ان کو وہ سبسڈائز کرتے ہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے بالکل. تیسری بات, بے پناہ بجلی چوری. اور بجلی چوری غریب آدمی نہیں کرتا, جن کے پاس وسائل ہے اثر وہ بجلی چوری کرتے ہیں. میں کسی کا نہ نام لیتا ہوں نہ کسی علاقے کا, لیکن اس بجلی چوری کی مد میں اربوں روپے اس قوم کے لوٹے جا رہے ہیں. اور آخری بات اس مد میں کہ جو بلوں کی, اس کا بل اس کو بھجوا دیا, اس کا بل اس کو بھجوا دیا, اس کو کہا کہ اتنے پیسے دے دو. یہ ایک مثال بتائی میں نے آپ کو جو کہ معاشرے کے تمام جو جہتیں ہیں, تمام جو دوسرے شعبہ جات ہیں, ان کی یہ عکاسی کرتی ہے. کسی اور مثال یہاں پر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ چیلنجز میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, جن کا سامنا آپ کو آئندہ آ کے کرنا پڑے گا. جب آپ دوبارہ انشاءاللہ آپ منتخب ہو کے آئیں گے تو وہ موقع ہوگا کہ جب انقلابی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. کوئی بھی حکومت ہو, اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے گا اپنے الیکشن کے نتیجے میں ہم اس کا احترام کریں گے. مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے یہ مخلوط حکومت, اتحادی حکومت چلائی. میں نے کہا مجھے نہ مبارکباد دیں, آپ 13 پارٹیوں کے زعماء کو مبارکباد دیں کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور مہربانی کی. دیکھیں ایک گھر میں بھی, پنجابی میں کہتے ہیں پانڈے بھی آپس کھہ پہنتے ہیں بالکل, تو برتن بھی گھروں میں ایک باپ کے 4 یا 6 بچے ہوتے ہیں, وہ بھی آپس میں, تو باپ جو ہے بیٹھ کے صلح کراتا ہے, نہیں بیٹا بیٹھ جاؤ, نہیں بیٹی فکر نہ کرو. تو یہ ایک مشترکہ عمل ہے. مجھے تو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا. میں تو ایک اپنا ہتھوڑی اور اپنا اس کا برک اینڈ مورٹر والا آدمی ہوں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر یہاں پر کسی کو کوئی شک تھا کہ میں ایڈمنسٹریٹر ہوں تو اس شک نکل گیا اس کا بالکل, کہ میں سیاست بھی جانتا ہوں. بارکاف میں واپس لوٹ کے آتا ہوں اپنے اس نقطہ کے اوپر کہ دیکھیں اگلا جو سیٹ اپ آئے گا الیکشن کے نتیجے میں, ان کے لیے ڈو اور ڈائی, میک اور بریک کا یہ موقع ہوگا. میری دعا ہے بخدا کہ اتنے 15 مہینے میں آپ نے جتنی سختیاں تکالیف برداشت کی, ووٹروں کے تانے سنے اور مہنگائی کا آپ نے ایک بوجھ غریب آدمی اپنے حلقوں میں لوگوں کو برداشت کرتے ہوئے دیکھا, دوائی, علاج, یہ تمام معاملات. مگر اللہ تعالیٰ نے پھر پچھلے 2, 2.5, 3 مہینوں میں ہمارے الحمدللہ آپ کی محنت اور نیک نیتی اور دعاؤں سے اور عوام کی دعاؤں سے دن بھی پھیرے. جس طرح IMF کا ایک حمادیہ نما مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حل کیا. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے بہتر الحمدللہ بڑی سمجھ بوجھ کے مالک آپ سب بیٹھے ہیں یہاں پر, مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, مجھ سے زیادہ خدا خوفی رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہو اس کا احسان نہ بھولو. جو بندے کا احسان نہیں مانتا وہ خدا کا احسان کیا مانے گا, اللہ بھی اس کا احسان نہیں مانتا. اور وہاں پر جب میری گفتگو ہوئی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے تو وہ پہلے آدھا گھنٹہ تو انتہائی وہ سرد ماحول میں ہوئی, اور انہوں نے مجھے تقریباً جواب دے دیا کہ وزیر اعظم اب ٹائم گزر گیا ہے. 30 جون کو یہ ڈیٹ ختم ہو جانی تھی IMF کی, بالکل 30 کے بعد کوئی پروگرام نہیں تھا. تو ان کا اب 7 دن رہ گئے, اب کیا ہو سکتا ہے یہ وہ. بہرحال میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو کچھ ہم سے بن پڑی وہ ہم نے کوشش کی. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ ان کو خوشامد کی ان کی. میں ان کو بطور وائس پریزیڈنٹ ورلڈ بینک جانتا تھا, وہ پنجاب تشریف لائی تھیں. تو بہرحال قصہ کوتا 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد طے ہوا کہ آج رات ٹیمیں بیٹھ جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے.
چین کو آپ کو زندگی بھر نہیں بھولنا چاہیے. پچھلے 3.5 مہینے میں چین نے آپ کو $4.5 ارب یہ پچھلے 3 مہینے میں, اور میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں آن مائی بلڈ. اگر چائنا نے $4.5 ارب پچھلے 3.5 مہینوں میں نہ دیا ہوتا تو IMF سے بہت پہلے ہم ڈیفالٹ کر گئے ہوتے. بالکل ہمیں وہ اگر پیمنٹس دینی پڑ جاتی جو چین نے ہمیں واپس کر دی. ہے کوئی ایسی مثال کہ $25 ارب کی سرمایہ کاری کی ہو, اس کے اوپر منافع جو ان کو ملنا ہے بجلی کے منصوبوں میں $400 ارب وہ اس وقت ان کا پڑا ہوا ہے جو کہ ہمیں ان کو دینا ہے, منافع نہیں دے سکے. اس کے اوپر $4.5 ارب انہوں نے دیا آپ کو. سعودی عرب نے آپ کو $2 ارب دیا, UAE نے آپ کو $1 ارب دیا, قطر بھی اگر ہم ان کو کہتے تو وہ بھی کچھ مدد کر دیتا. کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ کب تک یہ ہم مانگتے رہیں گے؟ اصل بات یہ ہے, میں آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, کسی نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ہسٹورین ہے, کوئی پولیٹیشین ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قرب و جوار میں اور دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. بالکل دیور ریز ٹو گراؤنڈ, وہ بالکل ان کو شہروں کے شہر ان کے تباہ ہو گئے. اربوں لوگ لقمہ اجل بن گئے. انہوں نے ہمت نہیں ہاری 60 سال میں. دے لٹرلی باؤنس بیک. آپ جرمنی کو لے لیں, آپ اپنا جاپان کو لے لیں, آپ ساؤتھ کوریا کو لے لیں, چین کو لے لیں,